سلطان کا پاگلپن بالآخر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی علیزہ بھابی کہتی ہیں کہ علاج کی ضرورت اسرا کو نہیں ہے بلکہ اس کو ہے جس کے ساتھ اسرا پچھلے کچھ سالوں سے زندگی گزار رہی ہے۔ سائیکائٹرسٹ نے بہت سے سیشنز میں اسرا کا مکمل معائنہ کیا ہے اور یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اسرا میں کوئی دماغی مرض نہیں، سوائے اس کے کہ کسی دماغی مریض نے اس کی اتنی برین واشنگ کی ہے کہ اس کو بہت زیادہ کمپلیکسز ڈال دیے ہیں۔ علیزہ بھابی کا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ سلطان کے اوپر پاگل پن کا دورہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کبھی اپنے ہاتھ پاؤں مسلتا ہے اور کبھی اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر چلا اٹھتا ہے اور اس کی آواز بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک تو آپ کی پاگل بہن کو اتنے عرصے سے میں نے گھر میں سنبھالا ہوا ہے، آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں کی، دوسرا آپ لوگ مجھ پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ میں تو ابھی بھی آپ کی پاگل بہن کو آسرا دینے کے لیے تیار تھا، اسی لیے اپنے گھر سے آیا تھا اس کو منانے کے لیے، لیکن آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کی بہن کو میں اپنے گھر میں رکھوں۔ میں اگر اس سے شادی کر کے آپ پہ احسان نہیں کرتا تو آپ کی پاگل بہن کی شادی ہونی بھی نہیں تھی۔ سرور بھائی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری بہن اگر پاگل ہے تو میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں اور تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ سلطان تو غصے میں بھر پڑتا ہے کہ اگر اسرا کو یہاں چھوڑ دیا تو میرے گھر کے خرچے کیسے چلیں گے، وہ تو اسرا کے ہی کریڈٹ کارڈ پہ چلتے ہیں زیادہ تر۔ اتنے میں اسرا بھی شور سن کے ڈرائنگ روم میں آ جاتی ہے اور وہ پردے کے پیچھے سے ڈری ڈری سہمی سہمی سلطان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سلطان اس کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ کے لا کے صوفے پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرا تم ہی بتاؤ، میرے پیچھے تو کتنی لڑکیاں آتی تھیں اور ایون اب بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی آفس کی سب لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں اور میرے پیچھے نہ جانے ابھی بھی کتنی لڑکیاں پاگل ہیں، لیکن کبھی میں نے تمہیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے دیا؟ میں نے تو پھر بھی تمہارے ایک دفعہ کہنے پہ ہی تم سے شادی کر لی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی جو تمہیں یہاں رکھنے کی بات کر رہے ہیں، کیا تم میرے بغیر زندہ بھی رہ پاؤ گی؟ اور شکر ہے اسرا میڈم بھی تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان سے کہہ دیتی ہیں کہ ہاں، میں تمہارے بغیر ہی اب زندہ رہنا چاہتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ مزید ذہنی اذیت کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ سلطان تو اس کو گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پہ پورا حق ہے، چلو میں تمہیں یہاں سے اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ سرور بھائی اسرا کو اپنی طرف گھسیٹتے ہیں، اتنے میں اسرا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سرور بھائی جب دیکھتے ہیں کہ سلطان کو تو یہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو وہ گارڈز کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو گھر سے باہر چھوڑ آئیں۔ سلطان کہتا ہے کہ سرور بھائی، میں آپ کے گھر اپنا رشتہ لے کے نہیں آیا تھا بلکہ آپ خود ہی اپنی بہن کا رشتہ لے کے میرے گھر آئے تھے، اور اتنی جلدی آپ میرا احسان بھول گئے ہیں کہ میں نے آپ کو ناراض نہیں کیا اور آپ کی بہن کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ میرے پیچھے ساری دنیا کی لڑکیاں پاگل تھیں، پھر بھی آپ کی کم عقل بہن کے ساتھ شادی کر لی اور گزارا بھی کر رہا ہوں۔ سرور بھائی بھی غصے میں کہتے ہیں کہ پہلے رشتہ لانے کا طعنہ مت دینا، اور گارڈز کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو فوراً گھر سے باہر لے جاؤ۔ گارڈ سلطان کو اس کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں اور سلطان بڑے ہی غصے میں اپنے گھر آتا ہے اور اپنی ماں پہ بھی غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب چاہے سرور بھائی یا اسرا کی ماں کوئی بھی آ کے میرے سامنے ناک بھی رگڑے گا تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا، نہ تو میں اسرا کو ڈیورس دوں گا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، مطلب اس کو اپنے گھر میں بساؤں گا، اور اسرا کی زندگی کی مشکلات تو الٹا اب شروع ہوں گی۔ سلطان کی ماں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ سلطان بیٹا، تمہاری بھی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور تھی، اسرا نے گھر بسانے کے لیے مکمل کوشش کی، گھر کے ہر کام کو اپنے اوپر فرض کر لیا، لیکن تمہارے نخرے ہی اتنے ہیں اور تمہارا غصہ ہی اتنا ہے کہ میں بھی تمہارے سامنے بولتے ہوئے اکثر ڈر جاتی ہوں، اور پھر اسرا کو تو تم نے اتنا پریشرائز کر کے رکھا تھا، اسی لیے ہی اس کی یہ دماغی حالت ہو گئی۔ میں نے تو تمہیں اکثر ہی روکنے کی کوشش بھی کی لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تمہیں بھی آخر گھر بسانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی نا۔ سلطان آگے سے غصے میں کہہ دیتا ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ شادی کر کے احسان کیا ہوا تھا اس پہ، ورنہ اس میں تھا ہی کیا،
مجھے اس کے جیسی ہزاروں لڑکیاں مل سکتی ہیں ابھی بھی، پر اس کو دوبارہ سلطان جیسا لڑکا نہیں ملے گا۔ سلطان کی بہن حالہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کرے کہ اسرا کو آپ کی جیسا لڑکا دوبارہ ملے بھی نہیں، اور انفیکٹ اب اس کے گھر والے سوچ سمجھ کے ہی اس کی شادی کریں گے اور آپ کے جیسا نہیں ڈھونڈیں گے۔ میری تو خود بھی اسرا کے لیے دعا ہے کہ اس کی زندگی اب خوشیوں والی گزرے۔ اس نے بہت امتحان دیکھ لیا سلطان بھائی آپ کے ساتھ۔ آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ میں بھی دعا کرتی تھی کہ میری شادی آپ کے جیسے انسان کے ساتھ نہ ہو۔ بہت اذیتوں میں رکھا آپ نے اسرا کو، وہ اپنے گھر کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی ناز و نخروں کے ساتھ پالا گیا تھا اس کو اس گھر میں، لیکن یہاں لا کے اس کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں آپ نے، اس کو کاموں پہ الگ لگا دیا اور ساتھ میں اس کو اتنے مینٹلی ٹارچرز کہ ہر ٹائم اسرا کے سامنے دوسری لڑکیوں کی تعریفیں اور اسرا کی برائیاں ہی کرتے رہے ہیں آپ۔ سلطان کو اپنی بہن اور ماں پہ بھی شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرا کا بھائی اسرا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے خلا کے پیپرز بنوا لیے ہیں، تم ان کے اوپر سائن کر دو تاکہ ہم خلا کا کیس فائل کر سکیں۔ لیکن اسرا کسی سوچوں میں گم ہوتی ہے، وہ شاید ابھی بھی دل سے نہیں چاہتی کہ سلطان سے دور ہو جائے۔ سرور بھائی اسے کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے رونے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لو، رونے سے تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، پر اس کے بعد تمہاری زندگی میں لازمی آسانیاں ہوں گی۔ میں اپنی پھولوں جیسی بہن کی زندگی ایسے انسان کو خراب کرنے کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ اب میں تمہارے لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنی پسند سے لڑکا انتخاب کروں گا۔ لیکن اسرا فی الحال تو سلطان کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی، پر سلطان کے علاوہ کسی اور کا نام تو سننا بھی نہیں چاہتی۔ اسرا کی بھابھی سرور بھائی سے کہتی ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے، میں اس بات کو خود ہی ہینڈل کر لوں گی، اور اسرا سے کہتی ہیں کہ جیسا تم چاہتی ہو بالکل ویسا ہی ہوگا، تم اپنی پسند بتا دو، کیا تم سلطان کے ساتھ اتنے ظلموں کے باوجود بھی رہنے کے لیے تیار ہو، یا ایک دفعہ ان پیپرز پہ سائن کر کے اور سلطان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنوار لینا چاہتی ہو، کیونکہ سلطان کے ساتھ زندگی نہیں موت ہی لکھی ہے۔ سائیکائٹرسٹ نے صاف کہا ہے کہ اگر تم نے سلطان کے ساتھ کچھ سال اور زندگی گزار لی تو کوئی کسر نہیں بچے گی تمہارے مکمل طور پہ دماغی توازن کھو دینے میں۔ ادھر پریزے بھی فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ وہ اب سلطان سے بدلہ لے کے رہے گی اور سلطان کو بتا دے گی کہ وہ کمزور نہیں رہی، جس طرح اس نے پریزے کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اب وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ نوفل اور پریزے پوری پلاننگ کرتے ہیں اور وہ اسرا کے گھر والوں کا ایڈریس اور فون نمبر بھی پتہ کروا لیتے ہیں۔ پھر یہ دونوں سرور بھائی کے پاس پہنچ جائیں گے ثبوت لے کے کہ سلطان نے کیسے پریزے کی زندگی تباہ کی، اور ابھی تک بھی وہ اسی ٹائپ کا لڑکا ہے کہ وہ چاندنی کے ساتھ بھی مکمل طور پہ انوالو تھا۔ سلطان جو کہ اپنی طرف سے طے کر کے بیٹھا ہے کہ وہ اسرا کو ڈیورس نہیں دے گا، اب جب اس کے خلاف پریزے، نوفل اور چاندنی گواہی دیں گے کورٹ میں تو اس کو ڈیورس دینی ہی پڑے گی۔ اسرا بھی کچھ عرصہ تو دکھی رہے گی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آ جائے گی اور پہلے کی طرح ہی ہنسنا کھیلنا شروع کر دے گی۔ سلطان کی سزا اس کی اپنی حرکتیں ہی بن جائیں گی، اب تو اس سے کوئی لڑکی بھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ اپنی دماغی حالت کو کنٹرول بھی نہیں کر پائے گا۔ دوستو، آپ کو ڈرامے کی یہ اینڈنگ پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔